वेलकम बैक। और मैंने आपसे बताया था कि इस वक्त का सेगमेंट जो है वो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स को बहुत इंटरेस्ट करेगा और उनके पेरेंट्स को बहुत इंटरेस्ट करेगा, क्योंकि ये दौर भी इस तरह का चल रहा है। आजकल जो है सारे ही लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कॉलेजेस कौन कौन से हैं ए लेवल्स के लिए और कहाँ आपको एडमिशन्स लेने हैं, ओ लेवल्स के आगे पेपर्स होने वाले हैं। सो दिस इज़ हाई टाइम दैट यू शुड नो अबाउट सर्टन कॉलेजेस। और उसके साथ साथ अब इस लेवल पर आके मैं देखती हूँ कि लोगों के इंटरेस्ट भी हैं कि कहाँ स्पोर्ट्स हो रहा है, कहाँ करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, कहाँ बच्चों को और भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर उसके अलावा एक और अच्छी बात यह है कि स्पोर्ट्स में भी अब मैं सुनती हूँ कि जी स्कॉलरशिप्स हो गई हैं। उसके अलावा भी आपके बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स करते रहते हैं और माँ बाप सोचते हैं इनका तो शायद कोई फ्यूचर नहीं है। सो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्कूल जो आजकल जिसके बारे में बड़ी खबरें आती हैं, बड़ी चीज़ें सुनी जाती हैं, बड़े एडमिशन्स हो रहे हैं, वेल्स कॉलेज की रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम में मौजूद है। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ताहा हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। एंड आपके साथ तशरीफ रखते हैं स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हैं हसन इमाम साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर या स्पोर्ट्स की बात जो मैंने की है उसका रीज़न ये है कि वेल्स कॉलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ है पिछले दिनों, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा है और उसके हवाले से भी अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ समरा अथर मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट हैं। समरा आपको भी खुशामदीद कहते हैं। एंड कनीज़ फातिमा को मैंने मिस कर दिया था। कनीज़ फातिमा अस्सलाम वालेकुम, आप हैं मैनेजर स्टूडेंट्स अफेयर, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सो आपसे शुरू करते हैं ताहा साहब। ये जो एक बात आप लोगों का फेस्टिवल हुआ है खुसूसी तौर पे, पहले तो हमें इसके बारे में बताइए, ये क्यों आप लोगों ने फेस्टिवल करवाया? क्योंकि स्कूल से ही अब तो करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स का खात्मा हो रहा है। सो कॉलेज लेवल पे एंड व्हेन दे से कि जी ए लेवल्स इज क्वाइट डिफिकल्ट, उसके साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, क्या विजन था आप लोगों का? देखें, इसके लिए मैं सबसे पहले कहूँगा कि मेरे हिसाब से आइसोलेशन में कुछ नहीं होता, हर चीज़ के पीछे कॉज एंड इफ़ेक्ट होते हैं। हमारे आज तक हमारे पेरेंट्स का मानना ये है कि ग्रेड्स नंबर्स परसेंटेज इसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूम रही है जी। लेकिन ये एक सिर्फ मिथ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैंने अक्सर बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड होल्डर्स बच्चों को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ गुजारते नहीं देखा, क्योंकि उसके पास मिसिंग होता है कोलैबोरेशन, टीम वर्क, स्ट्रेटेजी। उसको डिफरेंट चीज़ें मैनेज करना नहीं आता, उसको नहीं पता लोगों से बात कैसे करनी है, नेगोशिएट कैसे करना है। तो इन सारे चीज़ों को जहन में रखते हुए एक आइडिया 2019 में लॉन्च किया कि वेल्स स्पोर्ट्स फेस्टिवल एक ऐसा आइडिया लाया जाए कि जहां बच्चों को तालीम के साथ साथ पूरी तरह से उनके टैलेंट को, स्पोर्ट्स को उजागर किया जाए, जहाँ पे बच्चों को मौका दिया जाए कि वो अपने जो भी इनका टैलेंट है, जिस शोबे में भी है, जिस स्पोर्ट्स में भी है, वो उसको शोकेस करें और लोगों के सामने लेके आए। लेकिन साथ साथ इसके पीछे पूरी फिलॉसफी ये थी कि डिफरेंट टाइप के जो स्कूल्स हैं, मैट्रिक बोर्ड है, आगा खान बोर्ड है, इंटर बोर्ड है, कैम्ब्रिज के स्कूल्स हैं, ओ लेवल्स है, ए लेवल्स है, इन सब बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, हाँ। ताकि उस प्लेटफॉर्म पे आके वो बच्चे एक दूसरे से कोलैबोरेट करें, एक दूसरे को समझें, उनकी साइकी समझें, टीम वर्क इसमें सीखते हैं ना, कंसंट्रेशन, टीम वर्क, कैसे दूसरों के स्पेस ये वो देना बुनियादी है। आइडिया था जिसमें 2019 में हमने इसको शुरू किया। माशाल्लाह अब तक सक्सेसफुली 3 इवेंट्स हम कर चुके हैं और तकरीबन कमोबेश 60 स्कूल्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 60 स्कूल थे माशाल्लाह। पहले इवेंट में तकरीबन को 750 प्लस स्पोर्ट्स के थे। इसमें थ्रो बॉल, नेट बॉल, बास्केटबॉल, आर्चरी, फुटसॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, तकरीबन तमाम तरह के गेम्स को कवर किया। तो आपके स्कूल में भी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप होती है? बिल्कुल 100% होती है, बिल्कुल 100% होती है। अगर अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं तो उनकी स्कॉलरशिप हो सकती है। आई थिंक उसके लिए असेस सर करते होंगे। बिल्कुल सर की इसकी परमिशन के बगैर तो हो नहीं सकता ना। क्राइटेरिया हमने बनाया हुआ है 25, 50%, 75%, 100%। जैसे जिसका उनका क्राइटेरिया से आपसे बच्चा अवेल करता है उसको, उसमें 100% भी हमारे पास बच्चे, हमारे पास पाकिस्तान लेवल के बच्चे इस टाइम हमारे कॉलेज में हैं। जो हमारे अंडर 19 में पाकिस्तान फुटबॉल में हमारा एक बच्चा अभी टीम में खेल रहा है। अभी रिसेंटली एक नेट बॉल का बच्चा हमारा जो नेशनल खेलने जा रहा है, नेशनल चैम्पियनशिप खेलने जा रहा है। तो हम सबको सपोर्ट करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं उसमें। अच्छा, सो लड़कियों के लिए कितने मौके हैं? क्योंकि ज़ाहिर है इस लेवल पर आके माँ बाप भी बहुत कंसर्न्ड रहते हैं ना, क्योंकि बड़े हो रहे होते हैं आप, और वो फिर बड़ी सारी चीज़ें और भी होती हैं, आपको पता ही है, जो हमारे यहाँ सोसाइटी के प्रेशर्स हैं या कल्चरल चीज़ें हैं। तो लड़कियों के लिए कितने ऑप्शंस हैं और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? इस इवेंट में हमने बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इवेंट कराए हैं, जिसमें सारे इवेंट गर्ल्स के भी हुए हैं। तो काफ़ी सारी गर्ल्स ने इसमें पार्ट किया है, डिफरेंट स्कूल और कॉलेजेस को।
اور اس کو کافی انہوں نے ایک انجوائے کیا ہے اس میں اس ایونٹ کو کھیل کے سارا اس میں نا اسپورٹ ہم ایکول کرتے ہیں بوائز اینڈ گرلس ایکول ہوتا ہے اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہم رکھتے. اچھا آپ لوگوں کی کوئی فیمیل ٹرینر بھی ہیں؟ جی ہمارا ایک پورا کوچنگ کا پینل ہے, ہر گیم کا الگ الگ کوچ ہے جس میں فیمیل بھی ہیں میل بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹیچرز بھی ہیں ہمارے پاس. روزانہ کی بنیاد پہ روزانہ کی بنیاد پہ, ویکلی بھی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ, منتھلی بھی, اس کو ہم نے پورا ایک شیڈول بنایا ہوا ہے. سو کنیز فاطمہ آپ اسٹوڈنٹ افیئرز دیکھتی ہیں اور کون کون سے اسٹوڈنٹ کے افیئرز آتے ہیں اس میں؟ ویسے تو کافی ساری چیزوں سے ہم ڈیل اسٹوڈنٹ کر رہے ہوتے ہیں. افیئرز سے تو یہ ورڈ ہی تھوڑا سا کنٹروورشل ہو جاتا ہے, بٹ ایسا نہیں ہے, بٹ ایکچولی کافی ساری چیزوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے, جس میں ایکچولی دس از ڈفرنٹ فرام اسپورٹس. ہم تھوڑا میرا ڈپارٹمنٹ تھوڑا سا ڈفرینٹلی اس میں ورک کرتا ہے کیونکہ ہم ساری سوسائٹیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایکسٹرا کریکولرز انکلوڈ اسپورٹس, بٹ ہم کو کریکولرز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سے ریلیٹڈ کون کون سی آپ لوگوں کی سوسائٹیز آپ کو لگتا ہے کہ دے آر ویری فیسنیٹنگ آپ کے کالج ایک آرٹ سوسائٹی جس کا نام ہم نے نام تھوڑے سے فینسی رکھے ہوئے ہیں, تو اس کا نام میراکی سوسائٹی ہے. تو میراکی از ڈوئنگ ریئلی گڈ ورک. پھر آج کل کے ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹس ویل اسٹوڈیو جو کہ بہت اچھا ورک پروڈیوس کرتی ہے. آج کل تو بچوں کو بہت زیادہ عادت ہے موبائل لے کے کہیں پہ بھی ویڈیو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور ایڈیٹنگ ایپ سے ان کو ایڈٹ وغیرہ کرتے ہیں, تو ایک اچھا کوالٹی ورک پروڈیوس کرتے ہیں, کنٹینٹ بھی وہ کریٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر پبلش کے لیے ہم نے ان کو ایک ڈفرینٹ پیجز بھی دیے ہوئے, تو وہ وہاں پر ہم سے اپروو کروا کے ان کے ہر سوسائٹی کا ایک اپنا پیج ہے جہاں پہ وہ اپنے کنٹینٹ کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. اور ایک اس طرح سے ایک بچوں کو ایک اپنی پاپولیرٹی بھی ملتی ہے, ایک اپنا ایک ان کو چارم بھی ملتا ہے, اور ان کو یہ بھی کانفیڈنس آتا ہے کہ ہاں ہمارا کریٹ کیا ہوا کام جو آ رہا ہے, جو کہ شاید آئی وڈ سے کہ ہمارے بچپن میں ہمیں ایسی اپارچونیٹیز یا ہمیں شاید اپنے بڑوں میں شاید بات کرنے کے لیے بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی. ناؤ دے ہیو پلیٹ فارمس, ڈفرینٹ پلیٹ فارمس. اگر سوسائٹیز کی بات کی جائے تو پبلک اسپیکنگ سوسائٹی جس کو ہم اوریٹری لاج کہتے ہیں ہمارے پاس, وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. ابھی ہم نے ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ بھی کیا اوریٹری لاج کے ساتھ. پھر میوزک سوسائٹی بہت اچھا میوزک پروڈیوس کر رہی ہے, کچھ اچھے گانے بھی بچوں نے خود لکھے ہیں, کچھ بچے لکھتے بھی ہیں, کمپوز بھی کرتے ہیں. اس بیچ میں تو ماشاء اللہ وی ہیو سچ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس. ویسے ہر سال کچھ نہ کچھ چینجز آ رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ کے پاس اسپورٹس مین اچھے آتے ہیں, کبھی آپ کے پاس رائٹرز اچھے آتے ہیں. لٹریری سوسائٹی بھی ہماری موجود ہے. وی ہیو 12 سوسائٹیز, اور ایک بہت ہی زیادہ فیسینیٹنگ ہے آج کل, یو مسٹ بی ہیئرنگ اباؤٹ دیٹ ٹو. ایک ہمارے پاس گیک ہیون کے نام سے ایک سوسائٹی جس میں اینیمے اور کامک لورز کے لیے سارا کچھ ہے. تو ہم ان کے دے کین کم اپ, جو ہم ایک ڈے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس میں وہ پورا ڈریس اپ ہو کے آتے ہیں ود دا کاسٹیوم, ود دا پراپس اینڈ ایوری تھنگ. تو دے لائک آل دیز تھنگز اینڈ وی سم ہاؤ لائک we try to help them کہ وہ پورا انگیج بھی ہو سکتے ہیں with this اور فلفل کر سکتے ہیں نا, مطلب جو بھی ان کی خواہش ہے یا سوچ ہے اس کو وہ فلفل کر سکتے ہیں اور ریٹریو کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کیا چیزیں ان کو کرنی ہے, فیوچر میں کیا نہیں کرنی ہے. کیونکہ وہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں, جب تک پریکٹیکل ہوگا نہیں, جب تک پتہ کیسے چلے گا. اور اینڈ وی گیو دیم پلیٹ فارمس جہاں پہ وہ پریکٹیکل اس کو ایک حد تک وہ پریکٹیکلٹی تک ہم ان کو لے کے جاتے ہیں. And we give them opportunities in societies کے through سے کہ they can be the leaders, they can be the advisor of the society, so they can come up with the ideas. ہم یہاں پر میں چاہ رہی ہوں کہ بریک سے پہلے میں سمرا سے بھی بات کر لوں. سمرا آپ کیونکہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلر ہیں which is a very important position I believe, اور ساتھ ساتھ میں سائیکالوجسٹ بھی ہیں, تو یہ وہ پوزیشن, یہ وہ ٹائم ہوتا ہے انسان کی زندگی کا when you are mostly confused. کہ مجھے کمپیوٹرز پڑھنا ہے, پھر 4 دن بعد مجھے لاء پڑھنا ہے, پھر 6 دن بعد مجھے اکاؤنٹس پڑھنا ہے. سو یہ چیز آپ کو ہماری جنریشن میں کتنی ویسے اوور آل نظر آتی ہے, اور آپ اپنے کالج میں اس کو کیسے لک آؤٹ کرتے ہیں؟ بیسکلی آج کل اگر آپ دیکھیں سو وی ہیو انفارمیشن جسٹ اے کلک اوے, رائٹ. سو دیر از اے لاٹ آف انفارمیشن. ہمارے پاس انفارمیشن بہت ہے بٹ وی ڈونٹ ہیو ڈائریکشن, رائٹ. وی ڈونٹ, آر اسٹوڈنٹس دے نیڈ گائیڈنس. اچھا, اس کو اور مینٹل ہیلتھ کو مائنڈ پہ رکھتے ہوئے ویلز ٹک دس انیشیٹو دیٹ وی اسٹیبلشڈ آر ویلز ویلنس ڈپارٹمنٹ. اس ویلنس ڈپارٹمنٹ میں ہم یہ دونوں چیزوں کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں. فرسٹلی وی ہیو اے مینٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جس میں ہم ان کے سارے مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ان کی پڑھائی میں ان کو ہنڈر کر رہے ہوتے ہیں ان کو ٹیکل کر کے چلیں. اینڈ دین وی ہیو پاتھ فائنڈر پروگرام اینڈ سم تھنگ جس میں ہم ان کو کریئر میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ وہ آتے ہیں آج مجھے بزنس پڑھنا ہے, لاء پڑھنا ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے ایٹریبیوٹ کیا ہیں جو ان کو کریئرز میں سکسیزفل کریں. سو اس میں پھر ہم ان کو کمپلیٹلی گائڈ کرتے ہیں, ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ہم ان کی کوالٹی اسٹرینتھس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو گائڈ کرتے ہیں تھرو اے روڈ میپ کہ دس از ہاؤ دیز آر دا فیلڈس وچ کین بی بیٹر فار یو, اور آپ اس میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں. اینڈ سائڈ بائی سائڈ مینٹل ہیلتھ لائک آئی سیڈ. اچھا, مینٹل ہیلتھ میں آپ نے ابھی بریک آ گیا, اس کے بعد مجھے بتانا ہے کہ آج کل سب سے زیادہ چیز وہ کون سی چیز ہے یا کون سی بات ہے جو ہمارے ینگسٹرس کو
ڈی موٹیویٹ کرتی ہے مینٹلی, یا ان کو پریشان کرتی ہے, یا اریٹیٹ کرتی ہے, تاکہ پیرنٹس کو بھی پتہ چلے نا کہ یہ چیز آپ لوگ کالج میں فیس کرتے ہیں یا آپ کے سامنے بچے بتا دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ نے ہمیں بتانا ہے. ایک بریک, اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ اس وقت ویلز کالج کی ریپرزنٹیشن موجود ہے اور ان کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو ہیڈ کرنے والے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہا حسین صاحب ہیں ہمارے ساتھ, حسن امام صاحب موجود ہیں, کنیز فاطمہ ہیں, سمرا اطہر ہیں. اور سمرا, آپ سے میں نے سوال پوچھا تھا, اس کا جواب آپ سے چاہیے کہ کیا چیز سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو اریٹیٹ کرتی ہے. اس کا جواب آپ لوگ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ آبویسلی آپ لوگ بھی ان سے منگل ہوتے ہوں گے, بات کرتے ہوں گے. تو کیا چیز ہماری یہ ایج ہے اسپیسیفکلی, جو کہ بڑی ہی ڈیفیکلٹ ایج لگتی ہے ماں باپ کو, اس میں کس چیز میں زیادہ اریٹیٹڈ ہو کے آپ کے پاس آتے ہیں بچے؟ سب سے زیادہ جو میں ابھی دیکھ رہی ہوں ایشوز جو رپورٹ ہو رہے ہیں وہ ہے انزائٹی. دے آر اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس اور مطلب یہ ایج ہی ایسی ہے جس میں دے آر گوئنگ تھرو آئیڈینٹی کرائسس, وی کال اٹ دا آئیڈینٹی کرائسس. تو دے آر گوئنگ تھرو انزائٹی, اور وہ ہی ایک چیز ہے جو ان کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے, اور ان کے ہر کام میں ان کو تھوڑا سا ڈفیکلٹی پیش آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ڈھونڈ نہیں پا رہے ہوتے ہیں. سو جو مجھے سمجھ آیا کہ وہ اس ایج میں پیرنٹس سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک موٹیویشن ملے, ان کو ایک انکنڈیشنل ریگارڈ ملے, ان کو ایک تھوڑا سا کمفرٹ ملے کہ نہیں یو کین ڈو اٹ, نہیں ٹیک یور ٹائم, ڈیڈ لائن سیٹ نہیں ہے تمہارے لیے, ٹھیک ہے ہم سبجیکٹس میں ہیلپ کرتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا ہے. تو جب پیرنٹس اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو پیرنٹس الگ سفر کر رہے ہوتے ہیں بیکاز دے آر لائک کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے اینڈ دے آر ناٹ لسننگ ٹو اس, اور بچے الگ سفر کر رہے ہوتے ہیں بیکاز دے فیل لائک کہ ہمارے ماں باپ ہی ہمیں نہیں سمجھتے, وہ ہی ہمیں موٹیویٹ نہیں کرتے, اور وہ ان کو اور پیچھے کی طرف لے کے جاتا ہے رادر دین کہ وہ موٹیویٹ ہوں ٹو فائنڈ دیم سیلوز اینڈ ڈو بیٹر. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی تھنک آر ٹین ایج از ریئلی ریئلی گوئنگ تھرو اینڈ سم تھنگ دیٹ آئی سی ایوری ڈے. سو آئی تھنک کہ اس پہ ہمیں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اور پیرنٹس کو اویئر کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ایک بہتر آؤٹ کم نکل سکے. ہاں بہتر. اور یہ والا جو پریشر ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے, بالکل یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور اس وقت ہم جس مسئلے کا سب سے زیادہ شکار ہیں, میرے خیال میں ہم جس نسل کو ڈیل کر رہے ہیں, جس جنریشن کو ڈیل کر رہے ہیں, اس کو جنریشن زی کہتے ہیں, اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ڈپریشن والا ہے. جب مطلب ہسٹوریکلی تقریباً اب تمام پلیٹ فارمس پہ بات کو شیئر کیا جا چکا ہے کہ جو امریکہ میں ریسرچ ہوئی اس میں سب سے زیادہ ڈپریسڈ نیشن اب تک, ڈپریسڈ جنریشن ایکچولی یہی جنریشن ہے ہماری. اس کے پیچھے کی جو وجوہات ہیں اس کے پیچھے دیکھیں تو 3-4 وجوہات بہت موٹی موٹی ہیں. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان بچوں کے پاس انفارمیشن اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ بیسیکلی انفو گلٹ کریٹ ہو گیا ہے. انفارمیشن اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ اس کو پروسیس نہیں کر پاتے. وہ ان کے پاس 1000 چوائسیز ہیں اور کو صرف ایک آپشن چوز کرنا ہے. انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کیسے چوز کریں. ان کے پاس کاؤنسلنگ نہیں ہے, ان کے پیرنٹس کو کاؤنسل نہیں کرتے, اسکولس میں کاؤنسلرز نہیں ہیں. لسننگ بھی ختم ہو گئی ہے نا, پہلے لسننگ تھی, سنتے رہتے تھے. پیشنس, ایگزیکٹلی پیشنس تو ہماری سوسائٹی کا اوور آل المیہ ہو گیا میرے خیال میں. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے. سو الحمدللہ ہمارے پاس ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے, کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ. اس میں کاؤنسلرس کام کر رہے ہیں اور ان بچوں کو ڈفرینٹ آپشنس بتاتے ہیں کہ یہ اویلیبل آپشنس ہیں. سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ میں سمرا کرتی ہیں, یہ بتاتی ہیں کہ بچے کی یہ کوالٹیز ہیں جس میں وہ زیادہ ایکسل کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ایٹریبیوٹس ہیں جہاں پہ یہ زیادہ سکسیزفل کریئر بنا سکتے ہیں. اس کے بیہاف پہ ہم پورا ڈپارٹمنٹ رن کر رہے ہیں جہاں پہ بچوں کو ڈفرینٹ آپشنس بتاتے ہیں کہ اس آپشنس تک جانے کے لیے آپ کے پاس کیا آپشنس ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں کہ ہم صرف انٹرنیشنلی کام نہیں کر رہے, ہم نیشنلی کام نہیں کر رہے بلکہ انٹرنیشنلی بھی کام کر رہے ہیں. سو وہ تمام ٹاپ کلاس یونیورسٹیز جو کراچی میں پھر پاکستان میں اویلیبل ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ہم انٹرنیشنل تمام یونیورسٹیز کا نہ صرف پروسیس کرتے ہیں اور بلکہ کئی دفعہ ان کو ویزا تک میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اچھا. پورا ڈپارٹمنٹ رن کر رہے ہیں جہاں پہ کاؤنسلرز بیٹھ کے ان کے تمام اپلیکیشنس کو فل کرتے ہیں, تمام چیزوں پہ گائیڈ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یار یہ آپ کے نیرو کیریئرز ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے الحمدللہ بہت بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب کہیں نہ کہیں کوشش یہ ہے کہ اوور آل اس نسل کو الٹیمیٹلی وہاں پہنچانے کی کوشش کی جائے جو ان کا ایک گمشدہ ورثہ تھا, ڈیزرو کرتے ہیں. گمشدہ ورثہ تھا. بیسیکلی آپ ایکسل کر رہے تھے پوری دنیا میں اور اب آپ یہاں پہ اسٹک ہو گئے. یہ اچھا, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو سر میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک تو اس طرح کا جب اسپورٹس فیسٹیول ہوتا ہے تو اس میں چیلنجز کیا کیا آتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ خود یہ کر رہے ہیں اور اس میں اتنے سارے انسٹیٹیوشنز انوالوڈ ہیں. اور ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ پیرنٹس کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ کے اسپورٹس ایونٹس میں. چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج ہمیں وینیوز کا آیا کیونکہ کراچی کے اندر موسٹلی اسپورٹس کے وینیوز کم ہیں. تو وہ وینیوز کا اسپیشلی کرکٹ فٹ بال کا وہ چیلنج تھا ہمارے لیے. اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مینیج کیا اور اسٹینڈرڈ جو
मीट करता है क्रिकेट एंड फुटबॉल के लिए, वो वेन्यूज़ हमने हायर किए। सेकंड चैलेंज हमें अंपायर्स और रेफरीज जो न्यूट्रल होते हैं, वो चैलेंज था। उसको हमने भी काफ़ी अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया है, क्योंकि हम ऐसे रेफरीज हमने हायर किए जो बिल्कुल डिसीजन सही हो, जिसका कोई भी एतराज़ ना करे, कोई स्कूल एंड कॉलेज को एतराज़ ना करे। नेशनल लेवल के हमने रेफरीज को हायर किया था जी, तो जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। पेरेंट्स किस तरह कंट्रीब्यूट कर पेरेंट्स हाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि बच्चा कोई पार्ट कर रहा है, आके उसके मैचेस देखें, इंटरेस्ट लें, उनको देखें कहाँ वीक है, उसको सपोर्ट करें, फाइनेंशियली भी, मॉरल भी उसको सपोर्ट दें। तो ये चीज़ें पेरेंट्स भी कर सकते हैं। ये अपनी प्रेजेंस जरूरी है। उनको अलाउ present, करें, जी, जी। उनको मोटिवेट करें, मोटिवेट थक करें। के आए तो उनको बताएं कि कोई बात नहीं बेटा, आपने खेल लिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, आप पढ़ाई भी करते रहें और खेलते भी रहें। क्योंकि एक कंप्लीट पैकेज जब भी बनेगा जब ये दोनों चीज़ें बैलेंस वे में इंसान के पास होंगी, ग्रेड्स भी होंगे और खेल का स्टेमिना भी होगा, लोगों को बर्दाश्त करने का रवैया होगा, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने का रवैया होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स, मेरे ख्याल में पेरेंट्स के बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। वो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है आपका, जब तक वो काउंसलिंग करके आपको मोटिवेट नहीं करेंगे और आपको बताएंगे नहीं कि ये टैलेंट आप में बेटा है मौजूद, और वो उसके लिए उसको सपोर्ट करेंगे, ना सिर्फ इखलाकी तौर पे, नेचुरली, फाइनेंशियली भी, और काउंसलिंग करके सम टाइम हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो पेरेंट आके बताते हैं कि देखिए मेरे बच्चे में ये टैलेंट है, प्लीज़ इसको इन कीजिए। तो पेरेंट्स के रोल के बगैर तो सिस्टम चल ही नहीं सकते। सो अल्टीमेटली उनका रोल इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बच्चों को लगातार बैकअप करें। ठीक है, आप दोनों से और बात करते हैं। आज खवातीन को चुप करा के रखा है, वो मैं कुछ कर नहीं सकती। देखें आपकी मेल साइड में, ये आप लोग वापस जाके जो है फिर इसको सॉर्ट कीजिएगा, वहाँ आप लोग बोलिएगा, ठीक है। सो बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर स्प्रेडिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। विश यू ऑल द लक। आप लोग बेहतरीन काम करते रहिए और ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को तो अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि आप यंगर जनरेशन को बता सकें, उनकी राहें हमवार कर सकें, उनको उस रास्ते पे ला सकें जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट टू। यहाँ पर हम अपने सेशन को क्लोज कर रहे हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जितने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर भी, और वाया फ़ोन कॉल्स भी आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।